الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو اول الاولین الاخر الاخرین اسمع السامعین الابصر الناظرین احکم الحاکمین الخیر الرازقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وبارک وسلم علی اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین فقد قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكلام المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صلوات بر محمد اجازت ہے سرکار کی بات آج کے حوالے سے شروع کیجیے. بسم اللہ. سامعین محترم، عزاداران امام مظلوم موالیان حیدر کرار، کار پروردگار کی سر انجام دہی کی شبیں تیزی سے گزرتی جا رہی ہیں. فاذکرونی اذکرکم کے ذیل میں جتنے بھی گفتگو رہی، یہی بات رہی. اللہ نے حسین سے وعدہ کیا تھا تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. حسین نے سنا کی نوک پر اللہ کے ذکر کو بلند کیا. جواب میں اللہ نے زینب کی زبان سے حسین کا ذکر کیا. ذکر بڑھتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. گزارش پہلی مجلس سے یہی رہی کہ تعاون میرے ساتھ کیجیے گا. کوشش یہی رہی ان دنوں میں کہ کوئی ایسی بات کی جائے، ایسی مودت کی کوئی روشنی آپ لوگوں تک پہنچائی جائے جس سے آپ کی ولا کو تقویت ملے. توجہات میری طرف ناسازی طبیعت کے باوجود کوشش کروں گا کہ جس طریقے سے مجلس آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں تبرک، اسی طریقے سے پیش کروں. تعاون میرے ساتھ کیجیے گا. میرا معصوم امام فرماتا ہے کہ اپنی فرض نمازوں میں سورہ حسین کی تلاوت کیا کرو. توجہات کا طالب، اپنی فرض نمازوں میں سورہ حسین کی تلاوت کیا کرو. سائل نے سوال کیا، یا امام قرآن میں اس نام سے کوئی سورہ موجود نہیں ہے. معصوم نے فرمایا سورہ فجر ہی سورہ حسین ہے. سورہ فجر ہی سورہ حسین ہے. اس کی ابتدا بھی حسین سے ہے، اس کی انتہا بھی حسین پر ہے. توجہات کا طالب، سورہ فجر کی تلاوت کیا کریں. اسی حسین سے اللہ ایک اور کلام کر رہا ہے. جس حسین سے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، اسی حسین سے اللہ ایک اور کلام کر رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے رب کی طرف. توجہات ہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے میرے ساتھ تعاون کیجیے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف. اے حسین کہہ کے بلاتا تو اور بات تھی، اے نبی کے نواسے کہہ کے بلاتا تو اور بات تھی. اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف. نفس مطمئن کی سند حسین کو اللہ دے رہا ہے، آیت دے رہی ہے، روایت نہیں دے رہی. توجہات کا طالب سکتا نفس مطمئن کی سند. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہی قرآن
نفس کو وسوسے کی جگہ بتاتا ہے. توجہ نہیں کی آپ نے, توجہ نہیں کی آپ نے. یہی قرآن نفس کو وسوسے کی جگہ بتاتا ہے, دل کو اطمینان کی جگہ بتاتا ہے. کہ جب ہماری آیات مومنین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں یا ہماری بڑائیاں پیش کی جاتی ہیں, ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. تو اطمینان کی جگہ ہے دل, نفس ہے وسوسے کی جگہ. توجہ کیجئے گا, ابراہیم نے قرآن گواہ ہے, اٹھا کے لے آئیے گا, ممبر پہ لے آئیں جسے شک ہو. ابراہیم اللہ سے کہہ رہا ہے, اے اللہ تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ اے اللہ تو مردے زندہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں؟ یہ آیات پڑھ رہا ہوں میں. کہا یقین ہے, دل کا اطمینان چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے. ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ یقین ہے, دل کا اطمینان چاہتا ہوں. جس کا دل مطمئن نہ ہو وہ ابراہیم ہوتا ہے, جس کا نفس مطمئن ہو اسے حسین کہتے ہیں. آباد رہے شادو, آباد رہے. شہزادی آپ سے راضی رہے. اختر بھائی جیسے سامنے شاعر آج کی ہماری مجلس میں موجود ہیں. میرے لیے اپنی زندگی کی دو مجلسیں بڑی اہم مجلسیں تھیں. ایک جب استاد محترم منتظر عباس نقوی صاحب بیٹھے تھے اور میں نے وہ مجلس پڑھی تھی تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی. آج اختر بھائی جیسے شاعر سامع مرثیہ گو, اور میری شاعری میں جو تربیت آپ کو مصرے کی ساخت میں تھوڑی بہت نظر آئے گی. جب میں نے شاعری کی ابتدا کی تھی تو اختر بھائی نے میری بڑی اصلاح فرمائی, میری مدد فرمائی. ان کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کے بچوں کی کامیابی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دو. ممبر حسین میں کھڑا ہوں, اعتراف آدمی کو بڑا بناتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہمیں تربیت یہی ہے آل محمد کے در سے کہ جس سے کچھ حاصل کرو وہ تمہارا باپ ہے, جس سے تم علم حاصل کرو. توجہات میری طرف رہیں. جس کا دل مطمئن نہ ہو وہ ابراہیم ہے. ہم سے کہتے ہیں ہم حسین کا انبیاء سے مقابلہ کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں. ایک اور نبی ہے قرآن میں جس کو نوح کے نام سے آپ جانتے ہیں. اصل نام عبد الجبار ہے. نوح نام اس وجہ سے پڑ گیا کہ نوحہ بہت کرتا تھا, امت کے ستم پر نوحہ کرتا تھا. اتنا نوحہ کرتا تھا کہ لوگ نوح کہنا شروع ہو گئے. نوحہ پڑھنے سے انسان نوح بھی بن سکتا ہے. توجہ نہیں کی آپ نے, توجہ نہیں کی آپ نے. توجہات کا نبی ہے نوح, آدم ثانی ہے. قرآن گواہ ہے, امت اتنے پتھر مارتی ہے کہ پتھروں کے نیچے دب جاتا ہے. امت سمجھتی ہے مر گیا, امت چلی جاتی ہے. اللہ حکم دیتا ہے جبریل کو, جا میرے نوحہ خان نبی کو پتھروں سے نکال. جبرائیل آتا ہے, پتھر ہٹاتا ہے. سر سے پاؤں تک کہنے میں نوح ہوتا ہے, دیکھنے میں زخم ہوتا ہے. سارا جسم زخموں سے بھرا ہوتا ہے. جبرائیل کو اللہ حکم دیتا ہے, جبرائیل اس کے جسم سے پروں کو مس کر اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں گے. جس کے زخم فرشتے کے پر مس کرنے سے ٹھیک ہو اسے نوح کہتے ہیں, جو فرشتوں کو پر دے اسے حسین. شہزادی راضی رہے آپ سے, بلا میں اضافہ ہو. آپ اس حسین سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. یہاں ہے میرا مقصد جو آپ تک پہنچانا ہے. اس کے بعد چند ایک اشعار ہیں. توجہ حال بتا دیں. اللہ کہہ رہے
مطمئنہ، اگر اس وقت حسین کو نفس مطمئنہ کی سند ملتی جب رسول سجدے میں تھا، حسین دوش پہ تھا، تب بات اور تھی. مقتل میں مطمئن رہنے والا یہ ہے حسین. اس حسین کو اللہ کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک، لوٹ آ اپنے رب کی طرف. دو بڑی اہم باتیں آپ لوگوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، پہنچ جاؤ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. ایک لفظ ہے ارجعی، ایک ہے الی ربک، اپنے رب کی طرف. اللہ اگر اپنے کا لفظ نہ بھی ہوتا، جو تیرا رب ہے اس کی طرف نہ بھی اشارہ ہوتا، حسین لوٹتا رب کی طرف. آپ کی اور میری ولاد کی تسکین کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے الی ربک، اپنے رب کی طرف. پھر ماننا پڑے گا حسین کا رب اور ہے، تیرا میرا رب اور ہے. ان کا رب اور ہے. اب ہے نقطے کی بات، وہ ہے ارجعی، لوٹ آ. اگر ارجعی لفظ اللہ استعمال نہ بھی کرتا، صرف بلانے کا کرتا، آ جا، تب بھی بات مکمل تھی. اللہ نے لفظ ارجعی، لوٹ آنا کیوں رکھا؟ یہ ہے نقطہ اس پوری آیت کا. یہیں سے آگے کی مجلس کا سفر ہے. میں آیا کراچی سے، لوٹ جاؤں گا واپس کراچی. توجہ نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے، توجہ نہیں کر رہے. ارجعی، لوٹ آ. سائنس نے میری یہ مشکل آسان کر دی. سائنس نے کہا کہ ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے. ہر چیز اپنی اصل کو لوٹتی ہے. کرن سورج سے نکلی، سورج میں چلی گئی. میں مٹی سے مٹی میں چلا گیا. اللہ حسین کو کہہ رہا ہے ارجعی الی ربک، واپس پلٹ جا اپنے رب میں. تو پھر توجہات میری طرف، ہر چیز لوٹتی ہے اصل کو. میں مٹی سے تھا، مٹی میں لوٹ گیا. جو توحید سے ظاہر ہوتے ہیں توحید میں لوٹ جاتے ہیں. جو توحید سے ظاہر ہوتا ہے وہ واپس توحید میں پلٹ جاتا ہے. یہ حسین کیا ہے؟ کئی شعراء نے لکھا کہ اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں. 2 سے 3 شعر پڑھنے لگا. ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں. توجہ توجہ توجہ. ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں. بھائی زمین پہ اب سے آپ کو حسین کہتے ہیں. آباد رہے. ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں. زمین پہ اب سے آپ کو. اور میں تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں اختر بھائی، حسین بڑوں میں بڑا ہے. سادہ سا جملہ ہے، سمجھو گے تو لطف آئے گا. حسین کی قامت ناپنی ہو تو بڑوں میں ناپو. بڑوں میں بڑا حسین ہے. کوئی بھی نوجوان، کوئی بچہ اٹھ کر مجھ پر سوال کر سکتا ہے نور علی محمد اس گھر میں پہلے موجود حسین سے بڑا، علی اس گھر میں پہلے موجود حسین سے بڑے، زہرا اس گھر میں پہلے موجود حسین سے بڑی، حسن اس گھر میں پہلے موجود حسین سے بڑے. پھر ثابت کر کہ بڑوں میں بڑا حسین ہے. تو پھر توجہات میری طرف. یہ 4 بڑے بنائے اللہ نے ہیں، منوائے حسین ہے.
شیر ملاحظہ فرمائیے گا، سنا کی نوک پہ ناپی جنہوں نے قامت شاہ، یا مولا میں شیر پہنچا سکوں، سنا کی نوک پہ ناپی جنہوں نے قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو حسین کہتے ہیں۔ آپ تحفظ فرما رہے ہیں، میں انتہائی ممنون۔ ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں، زمین پہ عکس احد کو حسین کہتے ہیں، سنا کی نوک پہ ناپی جنہوں نے قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو۔ اب میں شیر پہنچا سکوں، قسم خدا کی، خدا کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں، زمین پہ عکس احد کو حسین کہتے ہیں، سنا کی نوک پہ ناپی جنہوں نے قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو حسین کہتے ہیں۔ قسم خدا کی تو کوئی حد ہی نہیں، خدا کی حد ہے تو حد کو حسین۔ حسین کہتے ہیں، سنا کی نوک پہ ناپی جنہوں نے قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو حسین کہتے ہیں۔ قسم خدا کی تو کوئی حد ہی نہیں، خدا کی حد ہے تو حد کو، اور میرے خدا تجھے منوا گیا بس ایک سجدہ، میرے خدا تجھے منوا گیا بس ایک سجدہ، خدایا تیری سند کو حسین کہتے ہیں۔ یہ پیچھے والے بھائی کا آواز کو نہیں بیٹھے بھائی جان، بات پہنچ رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ مولا کو سلامی پیش کرتے کہ ہاتھ اٹھا کے کہا یہ چار شیر ایک طرف، اور جس شیر کے لیے یہ چار شیر کہیں وہ شیر پیش کر رہے ہیں۔ قافیے پر توجہ کیجئے گا، تخیل آپ تک پہنچ جائے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ عربی زبان میں لغت العربیہ میں ایک لفظ ایسا ہے جس کے اوپر شد نہ ہو یہ لفظ پڑھا نہیں جا سکتا، وہ ہے اللہ۔ اگر نہ بھی لکھا ہو ہم اس شکل کو دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ شد ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، ورنہ یہ لفظ شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ پوری عربی میں صرف یہ واحد لفظ ہے جس پہ شد لگانا ضروری ہے۔ ہر ایک شرک کی رد کو حسین کہتے ہیں، زمین پہ عکس احد کو حسین کہتے ہیں، سنا کی نوک پہ ناپی جنہوں نے قامت شاہ، وہ کبریائی کے قد کو حسین کہتے ہیں۔ قسم خدا کی تو کوئی حد ہی نہیں، خدا کی حد ہے تو حد کو حسین کہتے ہیں۔ میرے خدا تجھے منوا گیا بس ایک سجدہ، خدایا تیری سند کو حسین کہتے ہیں۔ جو تاج بن کے ہے اللہ پر اے نور علی، جو تاج بن کے ہے اللہ پر اے نور علی، ہمیں عشق اسی شد کو حسین کہتے ہیں۔ جو تاج بن کے ہے اللہ پر اے نور علی، ہم اہل عشق اسی شد کو حسین کہتے ہیں۔
بڑا ہے حسین. اور کتنا بڑا ہے حسین؟ 4 مصرے ذرا سنیے گا. صد احترام شاخ رسالت جھکی رہی. حسین سجدے، رسول سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہے. صد احترام شاخ رسالت جھکی رہی، صد احترام وزن ثمر اٹھ نہیں سکا. صد احترام شاخ رسالت جھکی رہی، صد احترام وزن ثمر اٹھ نہیں سکا. اور سر کون اٹھائے تیرے مقابل میرے حسین؟ سجدے سے جب رسول کا سر اٹھ نہیں سکا. سجدے سے جب صد احترام شاخ رسالت جھکی رہی، صد احترام وزن ثمر اٹھ نہیں سکا. سر کون اٹھائے تیرے مقابل میرے حسین؟ سجدے سے جب رسول کا سر اٹھ نہیں سکا. رسول سجدے میں ہے. حسین کیا ہے؟ توجہات میری طرف. اس کا نشان پا ہے فرشتوں کی جانماز. میں حسین پڑھ رہا ہوں، آج توجہ کیجیے میرے ساتھ. اس کا نشان پا ہے فرشتوں کی جانماز. اس کی ابا کا سایہ ہے حوروں کی جانماز. فرشتوں کی جان نماز، اس کی ابا کا سایہ ہے حوروں کی جان نماز. اس کا لباس پاک ہے نبیوں کی جان نماز. اس کا لباس پاک ہے نبیوں کی جان نماز. اور اس کا امامہ چہرہ اماموں کی جان نماز. اب توجہ میری طرف رکھیے گا. اس کا امامہ چہرہ اماموں کی جان نماز. نبی سجدے میں ہے، نماز میں مصروف ہے، نماز اپنا احترام کر رہی ہے. توجہات میری طرف. اس کا امامہ چہرہ اماموں کی جان نماز. بھائی جب دور تھا نماز شب مشرقین میں مصروف تھی نماز حسین. نماز شہ مشرقین میں مصروف تھی نماز. مصروف تھی نماز. نماز حسین میں مصروف تھی نماز. نماز حسین میں تخلیق دو جہان برائے حسین ہے. شامل صدائے کن میں صدائے حسین ہے. شامل صدائے کن صدائے حسین ہے. ہر وصل کا وسیلہ عزائے حسین ہے. ہر فصل کا وسیلہ عزائے حسین ہے. اللہ کی رضا تو رضائے حسین ہے. اللہ کی رضا تو رضائے حسین ہے. کرتا ہے جب سوال کوئی دل کے چین کا. تحفے میں مصرع لیجئے گا. کرتا ہے جب سوال کوئی دل کے چین کا، رب پوچھتا ہے پہلے ارادہ حسین کا. کوئی دل کے چین کا، رب پوچھتا ہے پہلے. آپ نے سنا، ذاکرین سے اکثر سنتے ہیں، راہب آیا، اولاد نہیں تھی، رسول سے سوال کیا. یہ نہیں کہ رسول نہیں دے سکتا تھا، رسول دے سکتا تھا. رسول نے لوح محفوظ دیکھی، کہا اے راہب تیرے نصیب میں بیٹے نہیں ہیں. ایسا ہی واقعہ ہے. میں رسول سے سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، جہاں لوح محفوظ پر یہ تحریر دیکھی کہ نصیب میں بیٹے نہیں، اگلی لائن یہ بھی تو پڑی ہوگی کہ ابھی کچھ دیر میں حسین دے دے گا. ابھی کچھ دیر میں. لوح محفوظ پہ تو سب لکھا ہے، توجہ ہے. جب یہ پڑھا لوح محفوظ پر کہ بیٹے نہیں، تو
تو یہ بھی تو پڑا ہوگا. ابھی کچھ دیر میں حسین دے دے گا. رسول نے نہیں بتایا. رسول زمانے کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے، شبیر سے ملتے ہیں. کمال حسین کا یہ ہے، دنیا میں پہلا دن ہے، عرشی کو بخش دیا. دنیا سے جا رہا ہے، فرشی کو بخش دیا. عرش کا مالک بھی حسین ہے، فرش کا مالک بھی حسین ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کوئی سپریم عدالت فیصلہ کر دے، اس سے کم تر کوئی بھی عدالت اس فیصلے میں ترمیم کا اختیار نہیں رکھتی. فطر اس کے لیے فیصلہ اللہ کا ہے، پر حسین دے رہا ہے. راہب کے لیے فیصلہ اللہ کا ہے، بیٹے حسین دے رہا ہے. تو پھر جملہ لیجئے، جو مشیت کے لکھے ہوئے فیصلوں میں ترمیم کا اختیار رکھے اسے حسین کہتے ہیں. آئے آئے جو اللہ کے لکھے ہوئے فیصلوں میں ترمیم کا اختیار رکھے اسے حسین کہتے ہیں. برسبت مولا حسین مل کے ایک مرتبہ درود سے نواز دیجیے. ایک نظم سے دو چار بند، وقت بہت تیزی سے روز گزر جاتا ہے، معذرت میں وقت سے زیادہ چلا جاتا ہوں. ایک نظم سے دو چار بند پیش کرنے ہیں. ایک اور نظم میرا ایک خواب ہے جو میں نے حقیقت میں مولا نے مجھے یہ سعادت، میں اس کو خواب نہیں کہتا، نیند میں تعبیر عطا ہوئی. نجف سے کربلا پیدل سفر کیا، کربلا میں کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی، خواب میں تعبیر عطا ہوئی، کچھ منظر مجھے دکھائے گئے، وہ میں نے نظم کیے، وہ انشاءاللہ آخری مجلس میں پڑھوں گا. توجہات کا طالب آج ایک اور نظم سے اس مولا حسین کے شان میں دو چار بند پیش کرنے ہیں. توجہات میری طرف رہے. آپ جتنے بھی احباب ہیں، گزارش صرف اتنی ہے، کل میں انشاءاللہ، جیسے کل کی مجلس گزشتہ کل تھا، اس کی مجلس جناب سجاد کے حوالے سے شہزادی نے بہت کرم کیا، بہت ہی نفیس مجلس آپ لوگوں تک پہنچی. آپ کے حصے کا تبرک تھا جو آپ لوگوں تک پہنچا. میری اوقات سے زیادہ کی مجلس تھی. کل میں انشاءاللہ تعالی امام حسن کا ایک خطبہ پڑھنا ہے. میرے اس شہزادے کے فضائل جیسے مولا سجاد کے فضائل لوگوں کے پاس نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے اس مولا کے فضائل بھی تاریخ نے بھی چھپائے، اور باقی رہی صحیح کسر ہمارے ذاکر نے نکال دی کہ اس نے 30 روپے کی CD خریدی اور اس کو یاد کر کے مجلسیں پڑھنا شروع کر دی. تحقیق نہیں کی میرے اس مولا پر، وہ مولا جو حسین کا بھی مولا ہے. تو کل میری آپ سے یہ دست بستہ گزارش ہوگی کہ جہاں خود تشریف لائیں وہاں ساتھ اپنے احباب کو بھی لائیے گا. کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسن ہے کیا. جس کو حسین مولا مانتا ہو وہ حسن کیا ہے، کہ کل میری انشاءاللہ تعالی اس عشرے کی، مجھے پاک شہزادی کی بارگاہ سے یہ قوی یقین ہے کہ وہ اس عشرے کی سب سے کامیاب مجلس ہوگی. حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں، حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں، بھئی در حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں. حقیقتوں کے اجالے تلاش کرتے ہیں، در حسین کو رستے تلاش کرتے ہیں. ہر ایک نماز میں سر کو جھکا کے لوگ علی میرے حسین کو سجدے تلاش کرتے ہیں. عقدہ کشائے عقدہ دشوار ہے حسین. نظم شروع کر رہا ہوں، توجہات میری طرف. عقدہ کشائے عقدہ دشوار ہے حسین، خلاق کائنات کا شاہکار ہے حسین، 14 نفوس نور کا معیار ہے حسین. توجہ، تھوڑا سا میدان ہو گیا. 14 نفوس نور کا معیار ہے حسین، کل انبیاء کا قافلہ سالار ہے حسین. کل انبیاء کا قافلہ سالار ہے حسین. بھائی دھرتی پہ کبریا کا قرینہ حسین ہے.
قدر کرنے والے لوگ کہاں رہ گئے؟ دھرتی پہ کبریا کا قرینہ حسین ہے بھائی، اسلام جس میں ہے وہ سفینہ حسین ہے۔ اسلام جس میں ہے، رائج خدا کے دین میں اس کا رواج ہے۔ آج میں نے بڑے تحمل سے پڑھنا، بڑے سکون سے پڑھنا، آپ بولیں نہ بولیں، ذاکر کا زور لگوا کے داد نہ دیا کریں، کبھی ویسے بھی شعر اچھا ہوتا ہے اس پہ داد ویسے بھی دے دیا کریں، توجہات کا طالب۔ رائج خدا کے دین میں اس کا رواج ہے، شاہد خدا ہے اور یہ شہادت کا تاج ہے، شاہد خدا ہے اور یہ شہادت کا تاج ہے، باقی جو نام رب ہے اسی کا خراج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جاگے تھوڑا سا میرے ساتھ۔ رائج خدا کے دین میں اس کا رواج ہے، شاہد خدا ہے اور یہ شہادت کا تاج ہے، باقی جو نام رب ہے اسی کا خراج ہے، توحید کے مزاج کا یہ ہم مزاج ہے۔ توحید کے مزاج کا یہ ہم مزاج ہے، معیارے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ظرفوں پر نازل ہوتی ہے یہ آیت، یہ چھٹا مصرع کیسے آپ کے ظروف پر نازل ہوتا ہے، توجہات میری طرف رکھیے گا۔ معیارے دین حق کا ترازو حسین ہے، توحید نے جو تھاما وہ بازو حسین ہے۔ بھائی کو بھی خاص طور سے دعاؤں میں یاد رکھوں۔ کل بھی میں نے ممبر سے ان کے لیے صحتیابی کے لیے، ان کی گھر سے بیماری کی دوری کے لیے خاص طور پہ دعا کی۔ آپ کو سلام ہے ان سارے عزاداروں کی طرف سے اور ایک ذاکر حسین کی طرف سے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جس خلوص سے یہ بغیر کسی غرض کے مجالس کو فلم بند کرتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے جس طریقے سے اس کی ترویج ادا کر رہے ہیں، شہزادی ان کی اپنی یہ خدمات جو ہیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ معیار دین حق کا ترازو توحید نے جو تھاما، توحید نے جو تھاما وہ بازو حسین ہے، رب نے عطا کیا اسے فطرت پہ اختیار، رب نے عطا کیا اسے فطرت پہ اختیار، حکمت پہ اختیار، حکومت پہ اختیار، تقدیر پر گرفت تو قدرت پہ اختیار، تقدیر پر گرفت تو قدرت پہ اختیار، اور حق نے دیا اسی کو حقیقت پہ اختیار، حق نے دیا اسی کو حقیقت پہ اختیار، اور یہ اختیار امر شہ مشرقین ہے، پانی کو مار کے جو پیاسا حسین۔ بچوں کی خوشیاں دیکھیں سرکار، یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ بول رہے شہزادی، آپ سے راضی ہوں۔ یہ اختیار امر شہ مشرقین ہے، پانی کو مار دے جو۔ اب مصرع سنیں سرکار، اس کا لطف داد مجھے آپ ہی سے چاہیے، لطف بھی آپ نے، داد بھی آپ سے چاہیے۔ میں علم الکلام کی ایک بہت بڑی بحث ہے جو ایک مصرے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ہزاروں کتابوں کا نتیجہ ہے، کئی سو تقریروں کا نتیجہ ہے، ایک مصرے میں پیش کر رہا ہوں۔ پانی کو مار دے جو وہ پیاسا حسین ہے، واحد تھا اور دلیل عہد بن گیا حسین۔
دلیل عہد بن گیا حسین، ہر کفر اور شرک کی رد بن گیا حسین، سجدے میں کبریا کی سند بن گیا حسین، نوکے سے ناپے دین کا قد بن گیا حسین۔ اب بیت سنیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، نوکے سے ناپے دین کا قد بن گیا حسین۔ ایک دن میں کام ایسا کیا ہے حسین نے، ایک دن میں کام ایسا کیا ہے حسین نے، اللہ کو خرید لیا ہے حسین۔ کام ایسا کیا ہے اللہ کو خرید لیا۔ ہر امر و اختیار الہی حسین، 1,24,000 انبیاء جو کام مل کے نہیں کر سکے وہ اکیلے حسین نے کیا ہے، پیش کرنے جا رہا۔ ہر امر و اختیار الہی، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی، اللہ کا عظیم سپاہی، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین۔ اللہ اکبر، یار میں نے کیا مصرع پڑھا تھا یار، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، قرآن سے نا کی نوک پہ دوہرا گیا حسین۔ اب میں مصرع پیش کر رہا ہوں، کولمبیا مل کے جو کام نہیں کر سکے وہ اکیلے حسین نے کیا، وہ کام کیا ہے؟ توجہات، قرآن سینا کی نوک پہ دوہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین۔ مل کے عبادت کرنا اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا۔ شبیر کیا ہے بات یہ سمجھا نہیں کوئی، اس کی ہے کیا صفات یہ سمجھا نہیں کوئی، کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، ہائے ہائے کیا کیا ہے ممکنات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی، شبیر ہے حیات یہ سمجھا نہیں کوئی۔ یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے۔ اب مصرے کا لطف لیں گے، جو حسین کے ماتمدار عزادار ہیں وہ لطف لیں گے۔ یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے، یہ ایک دلیل اوج شہ مشرقین ہے، جو موت سے بھی مر نہ سکے وہ حسین۔ توحید کا جواز ہے، سجدوں کا ناز ہے ناز اس پہ رب کو کہ یہ بے نیاز ہے۔ اب جو بے نیازی کا مطلب جانتا ہے وہ خود لے، ہم کیا کہ انبیاء کا بھی یہ چارہ ساز ہے، اس کا قصیدہ پڑھنا زباں کی نماز ہے۔ قصیدہ پڑھنا صبح کی نماز ہے، توجہات میری طرف، اس کا قصیدہ پڑھنا صبح کی نماز ہے، توحید ذوالجلال کا نام و نشانہ۔ بہت بڑا مصرع پیش کرو، توجہات میری طرف، توحید ذوالجلال کا نام و نشانہ ہو، ایک سجدہ حسین اگر درمیانہ ہو۔
عظمت یہ ہے کہ اس نے سنبھالا ہے دین کو، گل کر کے سب چراغ اجالا ہے دین کو، اور اس نے ہی مشکلوں سے نکالا ہے دین کو، اور اصغر کی طرح گود میں پالا ہے دین کو۔ اصغر کی طرح آلہ ہے دین، آلہ ہے دین، اس میں علو ہے حسین کا۔ اب میں باقیہ پڑھنے لگوں تو جو ہاتھ میری طرح آلہ ہے دین، اس میں علو ہے حسین کا، قرآن کی رتوں میں لہو ہے حسین کا۔ شاد و آباد آلہ ہے دین، اس میں علو ہے حسین کا، قرآن کی رگوں میں رتبہ ہر ایک نبی کا بڑھا کربلا کے بعد، رتبہ ہر ایک نبی کا بڑھا، نام خدا بلند ہوا کربلا کے بعد، دین رسول پاک بچا اور آئی یہ کبریا کی صدا کربلا کے بعد، آئی یہ کبریا کی صدا۔ اب کیا صدائی کاش میں پہنچا سکوں، رتبہ ہر ایک نبی کا بڑھا کربلا کے بعد، نام خدا بلند ہوا کربلا کے بعد، دین رسول پاک بچا کربلا کے بعد، آئی یہ آسمان سے صدا کربلا کے بعد، اعلیٰ جہان بھر سے جبین حسین ہے، جا کے بیدار ہو کے آئی یہ کبریا کی صدا کربلا کے بعد، کیا صدائی اعلیٰ جہان بھر سے جبین حسین ہے، دین رسول آج سے دین حسین ہے۔ اجرکم اللہ، مولا حسین آپ کی سماعتوں کو شاداب رکھے، آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، جو بیمار ہیں شفائے کاملہ واجلہ ہو، جہاں سب اپنی دعاؤں میں جو مانگے مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سامعین محترم، بحث رہی کہ لشکر کتنا تھا، 9 لاکھ ممبر سے بیان کیا جاتا ہے، آج تک صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی، لیکن ایک بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ 126 ملکوں کے لشکروں نے مل کے لوٹا ہے حسین کو۔ ایک غریب زہرا ہے، 126 ملکوں کے لشکر ہیں، ہر لشکر کے سالار کا نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ کتنا غریب ہے حسین، اگر اس کا اندازہ لگانا ہو علماء سے پوچھنا، صرف ایک سوال کرنا کہ قبلہ صحیح روایت سے یہ بتا دیں کہ غریب زہرا کا سر کہاں دفن ہے۔ اگر دیکھنا ہو کہ کتنا غریب ہے حسین تو قرآن رکھنا تاریخ دانوں کے سروں پر۔ 10 روایتیں ملتی ہیں۔ 10 روایتیں کیا ہیں؟ کوئی کہتا ہے
کہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. کوئی روایت کہتی ہے کہ معجزے سے سجاد واپس آئے، 13 کو دفن کیا. کوئی کہتا ہے 11 کو رسول کریم کی سواری نازل ہوئی، انہوں نے دفن کیا جسم کے ساتھ. کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں دفن ہے، کوئی کہتا ہے شام میں دفن ہے، کوئی کہتا ہے آسمانوں پہ پرواز کر گیا، کوئی کہتا ہے نجف میں مولا علی کے ساتھ دفن ہے، کوئی کہتا ہے چہلم کے بعد جب حسین واپس پلٹے ہیں، جب قافلہ لٹا ہوا قافلہ واپس پلٹا ہے تو سجاد سر لے کر آیا ہے، جسموں کے ساتھ تدفین کی ہے. ایک روایت یہ ہے کہ سر امام حسین نجف میں مولا امیر کائنات کے سینے پہ دفن ہے. آج بھی جو زائر جاتے ہیں نجف، وہ وہاں زیارت راس الحسین، زیارت امام حسین پڑھتے ہیں. وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی روایت ہے، اور اس روایت کو صادق آل محمد کی تائید بھی حاصل ہے. لیکن گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ اتنا غریب ہے حسین کہ آج تک سر پہ تحقیق ہو رہی ہے کہ حسین کا سر کہاں تھا. غربت کا ماتم کرنے آئے ہو حسین کی. کتنا غریب ہے حسین کہ ایک غریب زہرا ہے، 126 لشکر لوٹنے والے ہیں. شام غریباں کوئی تلوار لے گیا، کوئی کمان لے گیا، کوئی لباس لے گیا، کوئی نالین لے گیا. آپ کے دل بہت نازک ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ایک روایت پیش نظر ہے، شام غریباں میں بجدل بن سلیم کوفی لاش کے ارد گرد گھوم رہا تھا، تلاش کر رہا تھا کہ لوٹنے کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں. اچانک اس کی نگاہ امام حسین کی انگوٹھی پہ پڑی ہے. اس نے بہت کوشش کی کہ یہ انگوٹھی اتار لے، انگوٹھی اتری نہیں. بی بی سیدہ میری مدد کرے، میں یہ مصائب آپ کے سامعین تک پہنچا سکوں. یا سید سجاد میری مدد کریں، آپ کے عزاداروں تک یہ مسائل پہنچا سکوں. عزاداروں جو انگوٹھی پہنی جاتی ہے وہ اتر بھی تو جاتی ہے. حسین کی انگوٹھی اتر کیوں نہیں رہی تھی؟ ہاتھوں میں زخم تھے، زخموں میں ورم تھے. اس نے بہت کوشش کی اس لائن نے کہ انگوٹھی اتر جائے، انگوٹھی نہیں اتری. یہ کمینہ مقتل لے گیا، کہیں سے دو پتھر اٹھا کر لے آیا. ایک پتھر زمین پہ رکھا، ایک پتھر زمین پہ رکھا، ہاتھ حسین کا پتھر پہ رکھا، خنجر انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے نظر لگائی، انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا. ایک کانے بننے والی بیوی ماتم کرتی تھی، نہ لے جا. شام غریباں کا مصائب نہیں پڑھنا. صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرما ہے، تاریخ دان بیٹھے ہیں. میں نے ایک ایسا مصائب پڑھنا ہے جو شاید منبر کی تاریخ میں پہلے نہیں پڑھا گیا. سر تو نیزے پہ چلا گیا، جسم گھوڑوں سے پامال ہو گیا. میرے حسین کا امامہ کہاں چلا گیا؟ بشر بن مالک، خدا لعنت کرے اس پر، یہ امامہ لوٹ کر لے گیا. اس قطار میں کھڑا ہو گیا. کوفہ میں اعلان ہوا کہ جس نے جو جو سامان لوٹا ہے وہ سامان رکھواتا جائے، اس کے بدلے میں انعام لے جائے. فہرست طویل تھی، لوگ زیادہ تھے، شام ہو گئی. ابن زیاد نے اعلان کیا کہ میرے شراب پینے کا وقت ہو گیا ہے، باقی سامان گھروں کو لے جاؤ، کل آ کے اپنا انعام لے لینا. یہ مالک بن بشر امامہ گھر لے آیا.
صبح کا تھکا ہوا تھا، امامے کو ایک کمرے میں رکھا، آ کے سو گیا۔ رات کو بیگم جو زوجہ تھی وہ گھبرا کے اٹھی، اس کمرے کی طرف گئی، دیکھا وہاں سے کچھ بیویوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازہ کھولا، اندر نور کی عماریاں دیکھی، تڑپ کر کہتی ہیں اے بی بی کون ہے؟ کہا میں زہرا ہوں۔ یہ مومن آئی شوہر کے پاس، جھنجھوڑ کے اٹھایا، کس کا گھر اجاڑ کر آ گیا ہے؟ سوتے سوتے کہتے ہیں باقی تھا، مقتل میں مارا گیا۔ بیگم کہتی ہے اگر باقی تھا تو زہرا میرے گھر میں کیا کر رہی؟ اگر باقی تھا تو زہرا میرے گھر میں کیا کر رہی؟ اس نے یہ منظر دیکھا، ذہنی توازن کھو گیا، امامہ سینے سے لگایا، جنگلوں میں نکل گیا۔ کہا زہرا کو نہیں دوں گا، امامہ میں نے لوٹا، میں زہرا کو نہیں دوں گا۔ 2 سال کوفہ کے جنگلوں میں پھرتا رہا، وہیں مر گیا۔ 1 سال تک امامہ جنگلوں میں پڑا رہا۔ ایک حاجیوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، جنگل دیکھا، درخت دیکھے، پڑاؤ کیا۔ ایک حاجی مومن تھا، اس کو ایک سمت سے خوشبو آئی، جا کے دیکھا حسین کا امامہ نظر آیا۔ امامہ اٹھایا، سامان میں رکھا، حج کرنے چلا گیا۔ حج کے بعد ارادہ کیا کہ نبی کی قبر پہ جاؤں زیارت کرنے کے لیے۔ ادھر حاجی مکے سے چلا، ادھر سجاد نے باقی کا ہاتھ تھاما، کہا بیٹا اس چوراہے میں چلے گئے جہاں سے حاجیوں کے قافلے گزرتے ہیں۔ کہا بابا اس عالم میں وہاں جا کے کیا کریں گے؟ کہا میری پوری کائنات آنے والی ہے۔ حاجیوں کا قافلہ پہنچا، سجاد اس حاجی کے پاس گئے، کہا اے حاجی اگر برا نہ منائے تو میں تیرا صندوق مدینے تک بغیر اجرت کے لے جاؤں۔ حاجی خاموش رہا، سجاد نے صندوق اٹھا کے کاندھے پہ رکھا۔ اب سجاد چلتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے، صندوق کو بوسے بھی دیتا جاتا ہے۔ مدینے میں آیا، حاجی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، نبی کی قبر پہ گیا، سجاد کا ہاتھ پکڑا، نبی کی قبر پہ رکھا، کہا اے سعید یہ بتا تیرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ حضرت اللہ ماتم کر کے سنا، ماتم کر کے تیرے سامان میں تیرا کیا ہے؟ کہا میری کل کائنات اس سامان میں ہے، میرے بابا حسین غریب کا امامہ 3 سال خواب میں پڑا رہا، آج پہنچا ہے۔ صندوق کھولا، امامہ سجاد کے حوالے کیا، سجاد امامہ لے کے گھر۔ امامہ صحن میں رکھا ہی تھا، کسی بی بی نے دھوپ چھوڑ دی، کسی بی بی نے تسبیح چھوڑ دی، کسی بیوی نے نماز چھوڑا۔ زینب دوڑتی ہوئی آئی،